یہ جو بحث تھی کہ غیروں سے عہد، اس میں 3 واقعات ہیں جو میرے سامنے ہیں. ان میں سے ایک تو آج صبح میں سن رہا تھا امام صاحب کی تقریر، ہمارے مجیب صادق کیا نام ہے، عطاء المجیب، ہاں مجیب مجھے یاد آ رہا تھا، عطاء المجیب صاحب وہ بیان کر چکے ہیں واقعہ ابو جندل. تو آپ میں سے بہت سے شاید نام بھی ہوں، مگر پھر بھی میں اس کو اب نہیں دہراتا. میں صبح آتے ہوئے یہاں امام صاحب سے شکوہ کر رہا تھا کہ جو تقریر میں نے کرنی تھی آپ نے تھوڑی سی پہلے ہی کر دی ہے، مگر اب میں اس کو نہیں دہراتا. صلح حدیبیہ کی شرائط تو شاید آپ نے نہیں بیان کی، شرائط تفصیل سے نہیں نہ کی. ہاں وہی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غیروں سے 2 قسم کے عہد ہو سکتے ہیں. ایک ہے دبی ہوئی حالت میں عہد، جب مومن مجبور ہے اور دبا ہوا ہے. یہ مثال بھی فرما دی کہ کس حد تک دب کے انسان اپنا حق چھوڑ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں چھوڑے گا. اور وہ حق چھوڑنا نہ بزدلی ہے اور نہ اسلامی تعلیمات سے انحراف ہے. زائد حق لینا ظلم ہے، لیکن اتنا حق چھوڑنا کہ اصول ٹوٹ جائیں اس کی بھی اجازت نہیں دی. اور جب غالب ہو جاؤ تو پھر کس طرح کے معاہدات کرو. ان 2 کی مثالیں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دبی ہوئی حالت کا معاہدہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے. اس کی شرطیں سنیے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس سال واپس چلے جائیں اور نہ عمرہ کریں نہ حج کریں. 250 میل بیچارے محنت کر کے مصیبتیں اٹھا کے تکلیفیں اٹھا کے آئے، اور پہلی شرط ہی ظالمانہ تھی. کسی کا کیا حق تھا کہ بیت اللہ سے اس کو روکے، لیکن فرمایا جب روکے تو رک جاؤ. اس لیے وہ لوگ جو احمدیوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سعودی عرب نے تمہارا حج بند کر دیا، تم پابندی کیوں نہیں کرتے خدا کے عہد کی، اور کیوں زبردستی نہیں جاتے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہم پر پابندی کا حق ہے. آپ کی سنت کو توڑ کر ہم پابندی کریں گے؟ کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی دنیا میں متقی ہو سکتا تھا؟ بس صلح حدیبیہ بتا رہی ہے اور اس کی شرائط گواہ ہیں کہ بعض صورتوں میں خدا تعالیٰ نے اپنے حق چھوڑنے کی بھی تعلیم دے دی ہے، اور وہاں حق چھوڑنا شریعت کی خلاف ورزی قرار نہیں دی جائے گی. پھر یہ کہ آئندہ سال وہ مکہ میں آ کر رسم عمرہ ادا کر سکتے ہیں، مگر سوائے نیام میں بند تلوار کے کوئی ہتھیار ساتھ نہ ہو، اور مکہ میں 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں. اس پہ میرا صرف اتنا تبصرہ ہے کہ کاش سعودی عرب کو معلوم ہو جائے کہ مشرکین مکہ نے جو نیک نمونہ دکھایا تھا، ان کو تو وہ بھی توفیق نہیں ملی. روکا صرف 1 سال کے لیے، اور پھر یہ شرط داخل کر دی معاہدے میں کہ ہمیشہ کے لیے نہیں، اگلے سال بے شک آ جانا. یہ اتنا ہی کہہ دیتے کہ بھئی 1 سال نہ ہو، 74 کا سال ہے بڑا خطرناک، اگلے سال آ جانا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نہیں پکڑتے تو دشمن کا ہی نمونہ لے لیں. پھر معاہدہ تھا اگر کوئی مرد مکہ والوں میں سے مدینہ جائے تو خواہ وہ مسلمان ہی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے مدینہ میں پناہ نہ دیں اور واپس لٹا دیں. کتنا یک طرفہ فیصلہ ہے. اور یہ جو آج کل بنیاد باندھی جاتی ہے کہ الاسلام یعلو، دوسرے کا حق لینے میں بھی اسلام غالب آ جائے گا، بالکل جھوٹ ہے. یہاں حق چھوڑنے کا معاہدہ ہے، اور اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا ہے، اور قرآن کریم نے گواہی دی ہے کہ یہ معاہدہ خدا کو اتنا پسند آیا کہ نہ کرنے والی حج سے بڑھ کر اس حج کے ارادے کا ثواب دے دیا جس میں حج نہیں کر سکے تھے. فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. کہ اے محمد تیری یہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی ہے کہ ہماری رضا کی خاطر تو نے حق چھوڑ دیا ہے کہ بظاہر تو نے حج نہیں کیا، مگر ہمارا احسان دیکھو، ہمارا حسن سلوک دیکھو کہ اگرچہ عام طور پر اپنی مرضی ٹھونس کر حج کرنے والے جو ہوتے ہیں ہم ان سے مغفرت کا سلوک ضرور کرتے ہیں، پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، مگر ہماری رضا کی خاطر حج نہ کرنے کی جزا یہ ہے کہ تیرے آئندہ کے گناہ بھی معاف ہو گئے، ماضی کے نہیں مستقبل کے بھی.
تو گناہوں سے اب بالا قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دیکھیں خدا سے کہ بعد میں بھی ایک ادنا گناہ بھی نہیں کیا، گناہ سے آزادی کے باوجود گناہ سے متنفر ہو چکے تھے۔ اور خدا کی بھی شان دیکھیں کہ اجازت اسی کو دی ہے جس نے کرنا نہیں تھا۔ عام آدمی کو اجازت دے نا خدا، پھر دیکھیں کیا حال ظلم کرتا ہے دنیا پر۔ تو اس میں بھی حکمت ہے، کم دلی نہیں ہے، دوسرے بندوں کی حفاظت مراد ہے۔ اگر کسی چھوٹے دل کے ذلیل آدمی کو گناہ کی اجازت مل جائے تو وہ تو دنیا کو ظلم اور نفرتوں اور شرارتوں سے بھر دے گا۔ پھر بھی دنیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بچی رہی۔ بس آپ کی معصومیت کی شان یہ تھی کہ دوسرے آپ سے معصوم تھے، کبھی کوئی برائی آپ کی طرف سے کسی غیر کو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بس اجازت دی ہے بڑے حوصلے سے، اور مگر کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ یہ شخص گناہ سے بالا ہو چکا ہے۔ پھر یہ چوتھی یہ تھی شرط کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ چاہے مسلمانوں کا حلیف بن جائے اور جو چاہے اہل مکہ کا، اس میں آزادی ہے۔ اور یہ بھی بڑے منصفانہ بات تھی، یعنی اس زمانے میں گرے پڑے ذلیل جو مخالفین تھے ان میں بھی انصاف کا تصور ایک موجود تھا، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ تھا کہ یہ معاہدہ فی الحال 10 سال تک کے لیے ہوگا، اور اس عرصے میں قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بند رہے گی۔ بس یہ ہے مجبوری کا معاہدہ، اور ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ مجبوریوں کی صورت میں جب تم بعض دفعہ اپنے حقوق چھوڑتے ہو، اگر وہ بنیادی نہ ہوں، ایسے نہ ہوں کہ جن کو چھوڑنے کا تمہیں خدا نے حق دیا ہی نہیں ہے، اس صورت میں تمہیں بزدل قرار نہیں دیا جائے گا، تمہیں خدا کا عہد شکن قرار نہیں دیا جائے گا۔ ایک ہے میثاق مدینہ، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیتاً غالب آ چکے تھے۔ اب اس میثاق کی شان دیکھیں کہ آپ غالب آ چکے ہیں لیکن دوسرے کا کوئی حق بھی نہیں لیتے، بلکہ حق سے بڑھ کر اس کو عطا فرما رہے ہیں۔ بس یہ ہے اسلام میں معاہدات کی شان۔ دو ہی حالتوں میں معاہدے ہو سکتے ہیں، یا دبی صورت میں یا غالب صورت میں۔ دبے ہوئے ہوگے تو اپنے حق پیشہ چھوڑ دو، غالب آؤ گے تو دوسرے کے حق نہیں لینے بلکہ اس سے پھر بھی احسان کا سلوک کرنا ہے۔ یہ وہ امت ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اے امت محمدیہ تم دنیا کی بہترین امت ہو جس کو کبھی بھی خدا نے دوسروں کی بھلائی کے لیے نکالا ہو، ان سب میں تم سب سے بہتر ہو۔ چنانچہ اس معاہدے کی شرطیں یہ ہیں، مسلمان اور یہودی آپس میں ہمدردی اور اخلاص کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف زیادتی یا ظلم سے کام نہیں لیں گے۔ ہر قوم کو آزادی حاصل ہوگی۔ کیا شان ہے، مذہبی غلبہ مل گیا ہے۔ فرما اللہ تعالیٰ کا رسول یہ ایسے عہد پہ دستخط کر مہر مارا ہے، ہر قوم کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، کسی کو ایک دوسرے کے خلاف ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تمام باشندگان کی جانیں اور اموال محفوظ ہوں گے قطع نظر اس کے کہ ان کا دین کیا ہے، اور ان کا احترام کیا جائے گا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی تو سیرتیں تھیں حسین جن کی بنا پر دنیا میں سب سے زیادہ محترم ٹھہرے، کہ غیروں اور دشمنوں کا احترام قائم فرمایا، اور یہ معاہدہ اول طور پر یہود سے ہوا ہے۔ آج کوئی مسلمان ہے جو یہود کا نام لے کے گالی نہ ساتھ دیتا ہو، اور دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دشمنی کی تھی، جس سے دشمنی کی تھی اس کا یہ ہے جواب کہ فرماتا ہے دشمنی تم کرتے رہے ہو، ہم جانتے ہیں دشمنی کرنے والے ہو، لیکن مسلمانوں کو میں پابند کر رہا ہوں اس معاہدے سے کہ تمہارا احترام ضرور کریں۔ پھر ہے ہر قسم کے اختلافات اور تنازعات رسول اللہ کے سامنے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے، اور ہر فیصلہ خدائی حکم یعنی ہر قوم کی اپنی شریعت کے مطابق کیا جائے گا۔ ایک چارٹر ہے ہمیشہ کے لیے انسانی حقوق آزادی کا، بنیادی انسانی حقوق کی آزادی کا، اس سے بہتر چارٹر نہیں بنایا جا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے
اس معاہدے کو سب نے بلا اختلاف مان لیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب دشمنوں کو بھی کامل یقین تھا کہ اس عہد معاہدے کی اگر 100% پابندی کو شخص کروا سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اس معاہدے پر دستخط کر کے انہوں نے یہ بھی گواہی ساتھ پیش کر دی۔ اور یہ دیکھیں، یہ اپنی شریعت غالب آ چکی ہے، اگر غالب نہ آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاہدات پیش کرنے کی شرط کیوں مانتے وہ؟ یہ شرط یہ بھی بتا رہی ہے کہ غلبہ ہو چکا تھا، اور اس کے باوجود یہ حکم ہے کہ اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ لا اکراہ فی الدین کی یہ بھی ایک شاندار تشریح ہے جو اس سے ہمارے سامنے آئی۔ کوئی فریق بغیر اجازت رسول اللہ جنگ کے لیے نہیں نکلے گا۔ یہ بھی صاف بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کامل غلبہ تھا اور در حقیقت اسلامک اسٹیٹ قائم ہو چکی تھی۔ ایسے معاہدے اسلامی اسٹیٹ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے وجود میں آنے۔ اس لیے یہ خیال کہ کمزوری کی حالت کے معاہدے اور تھے، بالکل جھوٹا الزام ہے آن وسلم پر۔ کوئی کمزوری کی حالت کا معاہدہ نہیں، کامل غلبے کا معاہدہ ہے۔ پھر یہ کہ اگر یہودیوں یا مسلمانوں کے خلاف کوئی قوم جنگ کرے گی تو ایک دوسرے کی امداد میں کھڑے ہوں گے۔ اب بتائیے جہاد کس کو کہتے ہیں؟ کیسی شاندار تشریح ہے جہاد کی۔ اس معاہدے کی روح سے اگر یہود پر حملہ ہو رہا ہوتا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے دفاع میں لڑ رہے ہوتے تو آپ کیا کہیں گے، وہ جہاد تھا کہ نہیں تھا؟ خدا کی قسم ناممکن ہے کہ محمد مصطفیٰ کسی قتال میں شامل ہو اور وہ جہاد نہ ہو۔ بس اسلامی جہاد کی ایک یہ بھی شان ہے اور ایک یہ بھی تعریف ہے کہ سب سے بڑی دشمن قوم کے حقوق کی حفاظت کے لیے بھی اگر مسلمان لڑے گا تو وہ بھی شہید کہلائے گا اور وہ بھی مجاہد کہلائے گا۔ پھر یہ معاہدہ کہتا ہے اسی طرح اگر مدینے پر کوئی حملہ ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی قطع نظر اس کے کہ کس قوم پر ہو رہا ہے، مدینے پر حملہ ہے تو سب دفاع پر مجبور ہیں۔ قریش مکہ اور ان کے معاونین کو یہود کی طرف سے کسی قسم کی امداد یا پناہ نہیں دی جائے گی۔ ہر قوم اپنے اپنے اخراجات خود برداشت کرے گی۔ یہ بھی غلبے کا پہلو ہے ان کو شرارت سے روکنے کے لیے۔ بس جہاں جہاں شرارت کا احتمال ہو، وہاں جب مسلمان غلبے کی حالت میں ہو تو اس کا رستہ بند کرنا، اس کے احتمال کو روک دینا، یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ ہر قوم اپنے اپنے اخراجات خود برداشت کرے گی۔ اس معاہدہ کی روح سے کوئی ظالم یا آثم یا مفسد اس بات سے محفوظ نہیں ہوگا کہ اسے سزا دی جائے یا اس سے انتقام لیا جاوے۔